مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے، مٹی میں دفنانے جا رہے تھے، سب دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا جس وقت میں تشریف لایا نا، سارے انسان دوزخ میں چھلانگ لگانے کو قدم اٹھا چکے تھے، منہ دوزخ میں جا پڑتے، میں نے آ کے ان کو کمر سے پکڑ کے بچا لیا۔ کتنی خوبصورت مثال دی حدیث میں، فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی تو چھوٹے چھوٹے پروانے جانور آ کے اس میں گرتے ہیں، مرتے ہیں، وہ بچانا چاہتا ہے، وہ پھر بھی گرتے مرتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، جب میں آیا تو سارے انسان دوزخ کی آگ میں کودنے والے تھے، میں نے آ کر انسانوں کا ہاتھ تھاما، انسانوں کے ہاتھ میں توحید کا جام دے کر ان کا سر بلند کر دیا۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، بے شک وہ جاہل ان پڑھ تھے، خمیاں بھی تھی، خوبیاں بھی تھی۔ عمر بن ہند بھی آیا جس نے بوڑھی عورت کو زندہ آگ میں ڈالا، 7 دن بھوکے انسان کو زندہ آگ میں ڈالا۔ بنی تمیم والوں نے اس کے بھائی کو پہلے مار دیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ بنی تمیم کے 100 آدمی ماروں گا۔ گاؤں پہ یکایک حملہ کیا، سب بھاگ گئے، کوئی اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بری عورت تھی جس سے نظر نہیں آ رہا تھا، کیا ہو رہا پتہ نہیں تھا، سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن کیا کیا؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس پٹیل نے؟ اس بڑھی عورت کو پکڑا، زندہ آگ میں ڈال دیا۔ ایک مسافر گزر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ آگ سلگ رہی ہے، سوچا کچھ کھانے کو ملے گا، کچھ پک رہا ہوگا، قدم اٹھاتے اٹھاتے قریب آیا۔ عمر بن ہند نے پوچھا کون ہو؟ مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا انسان ہوں، 7 دن کا بھوکا انسان ہوں، آگ دیکھ کے آیا ہوں، شاید کچھ بن رہا ہوگا۔ کیا کیا؟ پڑھتے نا عرب میں مہمان نوازی مشہور تھی، کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس 7 دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ عرب کے حالات تو تھے۔ آئے کسی نے کہا یہ پھر کس کی تربیت ہوئی؟ یہ تو انسانوں کو آگ کے شعلے میں ڈالنے والے تھے، یہ کس نے تربیت کر دی ان کی کہ مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کا دیا بھی بجھا دیا۔ بیوی سے کہہ دیا کھانا تھوڑا ہے، میں ساتھ میں تو بیٹھ جاؤں گا، تو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دے رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جو انسانوں کو زندہ آگ میں ڈالتے تھے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ پھر یہ گھر کے دیے بھی بجھا دیتے ہیں مہمان کی خاطر۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان، آج امریکہ کا ڈنکا دماغوں میں ہے، ہاں کچھ نہیں، ٹاپو ہے وہ، ڈانی ہے وہ، کچھ نہیں ہے، لیکن دماغوں میں بڑا ہے اس کا شور۔ ایسے ہی رومن اور یونان کا شور شرابہ تھا، ان کی تہذیب اور ثقافت کے ڈنکے بجتے تھے، لوگ آج بھی مثالیں دیتے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لا رہے، کیا حال تھا ان ترقی یافتہ قوموں کا؟ سیافی کا کھیل، گیم ان کا انتراشٹریہ گیم تھا۔ سیافی آج بھی پایا جاتا ہے گیم دنیا میں، کسی بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالتے تھے۔ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ جو ہے اس زمانے میں دیکھنے والے 80,000 درشک ہوتے تھے۔ 80,000 درشک کد ہوا ہے؟ IPL میں ہوا ہے۔ اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں 80,000 کیا دیکھنے آئے ہیں کہ بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالا جا رہا ہے۔ وہ تالیاں کب بجاتے تھے؟ 80,000 درشک تالی کب بجاتے تھے؟ ان کا گیم بن کب جاتا تھا؟ میچ رومانچ کب ہوتا تھا؟ ہمارا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو ہمارا نوجوان تالی بجاتا ہے۔ اس وقت کے ثقافت
ثقافت اور تمدن کے دھنی ترقی یافتہ تالی کب بجاتے تھے؟ جب انسان سانڈیے یا پانڈیے و سانڈیے کے سنگوں سے انسان گھائل ہو کر جہاں کھلی کے عالم میں آخری جب سسکیاں لینے لگا تو ان کو مزہ آتا تھا اور تالی بجاتے جاتے تھے. یہ حال تھا. آئے ہندو شاعر ہے لیکن کیا نقشہ کھینچا. جگن ناتھ آزاد کہتا ہے یہی وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. یہ اشعار ہندو کے ہیں، جگن ناتھ آزاد کے ہیں. کیا نقشہ کھینچا اس نے.